بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ناظرین صرف 2 دن 48 گھنٹے رہ گئے ہیں، سپر فلڈ جو ہے وہ سندھ میں داخل ہونے والا ہے۔ ناظرین 16 لاکھ افراد جو ہیں وہ اس وقت خطرے میں ہیں، اور سندھ والوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ نے تیار رہنا ہے۔ وزیر آبپاشی ناصر شاہ سندھ کے جو وزیر ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تیار ہیں۔ آئی جی میمن صاحب جو ہیں انہوں نے پولیس کی ڈیوٹیاں بھی لگا دی ہیں، لیکن اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جو پیچھے سے آنے والا پانی ہے، کیونکہ اس وقت سب کی نظریں پنج ند کے اوپر ہیں، جہاں ان سب دریاؤں کا پانی جو جب جمع ہو کے دریائے سندھ میں جائے گا تو پھر کیا سین ہوگا، کیا معاملات ہوں گے، کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہے محمد اسامہ علی، ویری فیمس اسٹرالوجر، بزنس کنسلٹنٹ، ریلیجیس اسکالر۔ اور آج کی ویڈیو کی خاص بات یہ ہے کہ اسامہ صاحب اس وقت پنج ند پر موجود ہیں۔ شکر ہے اسامہ صاحب وہاں دریا کنارے جا کے ویڈیو نہیں بنا رہے تھے، کہ گھر آ کے جائزہ لے آئے ہیں، اس وقت پنج ند پہ ہی موجود تھے۔ جاننا چاہوں گا میں ان سے اسامہ صاحب سے۔ اسامہ صاحب 48 گھنٹے سپر فلڈ، 16 لاکھ افراد خطرے میں، آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی اللہ معاف کرے پنجاب میں نقصان تو ہوا ہے لیکن اس طرح نقصان نہیں ہوا، سندھ میں کیا ہو سکتا ہے؟ اوور ٹو یو سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دیکھیں اب آپ لوگ یاد کریں کہ جب آپ پوچھتے تھے پنجاب تو میں آپ کو کہتا تھا سندھ، آپ لوگ کہتے تھے پنجاب، میں کہتا تھا پنجاب کے بند جو ہے وہ ٹوٹیں گے، وہ آپ نے ٹوٹتے دیکھ لیے۔ پنجاب میں سب کچھ جو آپ لوگ نے نہیں سنا تھا ویسی خبریں بھی سن لی، ایکسپیرینس بھی کر لیا۔ لیکن اب میں آپ کے توسط سے اپنے سارے ناظرین کو یاد کرانا چاہوں گا کہ اب شاید یہ موقع ہے، بہت ضروری ہے یہ کہ اب آپ لوگ، کیونکہ جب ہم نے پروگرام کیا تھا کہ سندھ ڈوب جائے گا تو اس وقت تو اس کے کوئی آپ لوگوں کو کیونکہ خبریں نہیں تھی، آپ لوگوں کو اویئرنیس نہیں تھی، فلڈ ابھی آیا نہیں تھا، اس کے کیوسک ناپے نہیں گئے تھے، تو ٹھیک ہے چلیں اس وقت تک آپ لوگوں نے سمجھیں کہ ہمیں جس کھاتے میں بھی رکھنا تھا رکھا۔ لیکن اب آپ یہ سمجھیں کہ جب میرا بھی آپ نے جو ذکر کیا میں وہ بھی آپ کو سفر نامہ سنا دیتا ہوں۔ میں جب اسلام آباد سے نکلا اس لیے ہوں کہ مجھے ظاہری بات ہے پتا تھا کہ میرا علاقے کی بھی ایٹیٹیوڈ یہی ہوگا، میرے بھی ادھر یہی لوگ کہ نہیں آئے گا نہیں آئے گا۔ بلکہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسی میں ادھر پنجنت سے آگے ہمارا رحیم خان لگتا ہے جو ایکچوئل بیلٹ ہے، تو یہ پرلی سائڈ پہ راجن پور ہے اور اس سائڈ پہ جو ہے وہ رحیم خان چلتا ہے کٹھے برابر، اور دریائے سندھ درمیان میں ہے۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ میں نے راستے میں جن لوگوں سے بھی پوچھا بند کا راستہ، بیسیکلی میرا مقصد تھا کہ اپنے گاؤں کے اس کے بند کو دیکھ لوں، جا کے کوئی ادھر جو بھی ہو سکتا ہے کہ احتیاطی تدابیر کے تحت کو اویئر کر دوں، کیونکہ لوگوں نے تو ظاہری بات ہے ماننا ہی نہیں ہے، جس طریقے کا رویہ پنجاب میں آپ نے ویسے ایکسپیرینس کر لیا اب تک۔ تو میں جب بند دیکھنے جا رہا تھا تو میں نے راستے میں بند کے راستے پوچھتے پوچھتے جب ادھر تک پہنچا ہوں تو میں نے جس سے بھی پوچھا ہے تو وہ بالکل سیم ان کا بھی ایٹیٹیوڈ تھا۔ وہ کہتے تھے نہیں نہیں یہاں کچھ نہیں ہوگا، یہاں بند بنا ہوا ہے، بند بڑا مضبوط ہے، بند یہ ہے بند وہ ہے۔ اور مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ یہ سادے لوگ ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ پچھلے پنجاب والے بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ بند بنے ہوئے ہیں، یہ تو یہاں کبھی آیا ہی نہیں، کبھی سیلاب یہاں تو بہت 70 میں آیا تھا، کوئی 76 میں آیا تھا، کوئی فلاں پہ آیا تھا، وہی یادیں ہیں ان کی۔ اچھا اب جو صورتحال ہے وہ جو لوگ جس کو اگنور کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پنجنت کی کیپیسٹی 7 لاکھ کیوسک کی ہے، اور 7 لاکھ سے 2 لاکھ اوپر کی تو 9 لاکھ کی ویسی آ رہی ہے جو اسٹیمیشن آ رہی ہے۔ اب جو اس ٹائم میں نے بارش دیکھی، میں بالکل اس پہ تھا، تو طوفانی بارش کی ایک ایسی لہر آئی جو بلوچستان سائڈ سے ہی اوپر اس کے، اور چل بھی دریا کے اوپر ہی رہی ہے۔ جیسے میں اس کی رینج سے باہر نکلوں بارش نہیں تھی، اور وہ دریا کے اوپر ہی چل رہی تھی، اور اتنی تیز طوفانی بارش تھی جیسے درخت کو لٹانے والی، جیسے وہ سین تھے، اور کافی کریٹیکل ہو گیا وہاں۔
لیکن میں نے یہ آبزرو کیا کہ یہ بارش جو ہے یہ کسی کی کاؤنٹنگ میں نہیں ہے. ایک اس بارش کی کنٹریبیوشن جو یہ ہونی ہے 4 مطلب سپٹمبر کے فرسٹ ویک میں جو اسپیل ہوا اور یہ جا رہا ہے اوپر کو، یعنی کہ جہاں بھی جا کے برسے گا ادھر سے دوبارہ سے شروع کرے گا، مطلب پیچھے سے آنا. اچھا، اب اس میں جو صورتحال ڈیولپ ہوتی لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں والا ایریا تو بالکل ہی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ سموتھ ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہاں جو پرانے کچے کے ایریا کے تھے، میں نے بند پہ لوگوں کو دیکھا کہ وہ اوپر آ کے بےچارے بڑا کرب آمیز منظر تو تھا ہی، کیونکہ میں نے آبزرو کیا کہ کوئی خیمہ بھی نہیں تھا ان کے پاس. ابھی وہ بس بند پہ آئے ہیں اور بند پہ آ کے انہوں نے جو ہے وہ اپنی یوں سمجھ لیں کہ ابھی بارش میں بھیگ رہے تھے، رات آسمان کے نیچے ہوگی. لیکن یہاں کا ایک لوکل جو دریا کے اندر رہنے والے ہیں وہ ڈیزرٹ کی طرف چلے جاتے ہیں. روہی میں ان کے ریلیٹیو جس طریقے سے انہوں نے اپنے بنایا ہوا سسٹم، تو یہاں والی پٹی تھوڑی سی باندھ کے پرے والی، باندھ کے جو پرے آباد ہوتے ہیں وہ تو نکل چکے ہیں، باندھ تک پانی بھی لگ چکا ہے، یعنی کہ دریا اپنی باندھ تک آ کے اس نے ٹچ مار لی ہے. اب لیکن جو بند کے اوپر ہونے والی باتیں ہیں جو پیچھے ایکسپیرینس ہوئی ہیں وہ اب آپ سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، کہ ایک اکیلا راوی نے کیا کیا ہے، اکیلے چناب نے کیا کیا، اکیلے ستلج نے کیا کیا ہے. تو جب یہ 5 گریں گے پنجند پہ تو پنجند کے آگے کہانی کیا بننی ہے. اور آپ کو یاد ہی ہوگا جو سندھ کے لوگوں کا ایٹیٹیوڈ تھا یا منسٹرز کا، اب تھوڑا تھوڑا ہوش آئے گا. اور میں نے کہا تھا کہ ان کو ہوش آنا جب پنجند سے ٹکرائے گا، اور اس میں پلس بارش کا عنصر بھی ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس کو جو ہے نا سائنٹیفکلی اور ان سارے چکروں میں گیج کرنے لگ گئے ہیں کہیں، جو کہ اس کی شدت اور اس کی تباہ کاری کو بڑھائے گا. مثال کے طور پہ آپ لوگوں کو یہ کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ سیلاب آنا قدرت کی طرف سے آپ کے لیے کوئی میسج ہے. اس پہ بھی جیسے کہتے ہیں نا دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، یہ پانی بھی کسی کے لیے آ رہا ہے، کسی کے نصیب کا، کسی کو ڈبونے آ رہا ہے، کسی کو برباد کرنے آ رہا ہے، کسی کو سزا دینے آ رہا ہے. اور یہ ڈیفینیٹلی جو صورتحال ہے یہ اس کو اگر آپ لوگ اپنے یہ کیوسک ویوسک اور فلاں ٹوٹ گیا، بارشیں زیادہ ہو گئی، ہاٹ ویدر ہو گئے اور موسمی تبدیلیوں میں ڈالیں گے تو 100 ڈالتے رہے. ایکچولی سیدھی سی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے دوری کا نتیجہ، اور قدرت اب چاہتی ہے کہ آپ لوگ جو ہے اپنے جیسے کہتے ہیں نا کہ قبلے درست کریں. مثال کے طور پہ یہ بات مجھے آپ لوگوں کو، کئی لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی، اس کی میں ریزن بتا دیتا ہوں. پچھلے سال کی ویڈیوز نکالیں جا کے جس میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ اگلے سال اپریل کے بعد آپ لوگ مذہبی طور پہ چیزوں کو ریلائز کرنے کی طرف جائیں گے، مذہبی منافرتیں بھی بڑھیں گی، اس پہ دنگے بھی ہوں گے، لیکن ساتھ ہی آپ لوگ مذہب کی طرف کھوجنے لگیں گے. اور یہ وہ اس لیے میں اس کو اس سے جوڑتا ہوں کہ یہ اب اتنی قدرتی آفات آنی ہے کہ آخر آپ نے آج نہیں تو کل مان کے چھوڑنا ہے کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ یا اللہ تو ہمیں بچا، یا اللہ تو ہمیں بچا. اور آپ صرف اور صرف اللہ پہ توکل کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے. یہ مجبوری آپ کو 2.5 سال، جو یہ 2.5 سال ہیں، اس میں اس طرف جیسے کہتے ہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی. اب لوگ اس کو کیوسک ویوسک اور اپنی سائنسی تجزیے، یہاں یوں ہو گیا، کٹاؤ یوں ہو گئے، سوسائٹیاں یوں بن گئی، اور بنی یا نہیں بنی بھائی، آپ اپنے جیسے قبر کی طرف آپ چل کے جا رہے ہوتے ہیں، جو پیدا ہوتا ہے وہ ایک دن مرنے کی طرف سفر کر رہا ہے. کیا اگر وہ سو جائے گا تو مرے گا نہیں کیا؟ اسی طریقے سے ہم لوگ اپنے نصیب پہ ہی چل کے جا رہے ہوتے جہاں بھی جاتے ہیں. یہ لوگ اس سوسائٹیوں میں جانا، ان دریاؤں کی سائڈوں پہ جانا، ان میں اس کا حصہ بن جانا، اور پھر میں نہ مانوں کی وہ جو دماغ پہ ایک لیئر بنتی ہے، تو وہ سب جب مکس ہوتا ہے تو پھر آپ اپنی مقدر کا جو سزا ہے وہ پا لیتے ہیں یا اس کا شروع ہوتے ہیں. اب آپ یہ سمجھے کہ ہم نے کہا تھا کہ آپ لوگ فوکس کریں آگے، ڈیفینیٹلی جو فوڈ ہے، فوڈ پہ کہا تھا کہ کوئی اچھی بہتر سکیمز بنائیں. کیونکہ آپ کو یہ بات میں بتا دوں، میں نے آپ کو اس دن بھی کہی تھی کہ حکومتی مشینری فیل ہو جائے گی. اور ابھی بھی آپ خبریں سن رہے ہیں کئی جگہوں سے
کہ ایون جو ریلیف کیمپ کے لوگ ہیں ان کو کھانا نہیں مل رہا جو انتظامیہ کی طرف سے ہیں. تو اسامہ لوگ صاحب کتنے بھوکے ہیں. اسامہ صاحب صرف آپ نے یہ جو ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ اپنے لیے اناج اکٹھا کرو، ڈرائی جو چیزیں ہیں یہ ہم نے بتایا تھا. ساتھ ایک اور بات ایڈ کی تھی کہ اپنے جانوروں کا چارہ بھی وہ بھی محفوظ کریں. یہ دو چیزیں بتائی تھی. صرف میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں ضلع حافظ آباد اس وقت سیلاب سے شدید متاثر ہے، شدید اور بے حسی کی انتہا. میں آپ کو بتاؤں سر ہزاروں کی تعداد میں جانور ہیں، اور حاتم تائی کی جو قبر ہے نا اس کے اوپر لات مارتے ہوئے انتظامیہ نے پورے ضلع حافظ آباد کے لیے 500 توڑے 500 بیگ ہیں کھال اور ونڈے کے جو بھجوائے ہیں، اور جن کا وزن ہے صرف 10 کلو. آپ اندازہ کریں یہ حال ہے. تو جب ہم اسامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ یار یہ چیزیں بنا لو، سنبھال لو، جانوروں کے لیے توڑی رکھ لو، ہم اندازہ کریں ہم جو مسلمان کس طرح کے ہیں. اسامہ صاحب اس وقت توڑی، سائلج اور سبز چارہ اور ونڈا ان کی قیمتیں کو 200-300% 2 دن میں بڑھ گئی ہیں. یہ حال ہے. ابھی تو آپ یہ دیکھیں کہ میں نے جیسے کہا تھا کہ چاول میں چلے جائیں، گندم میں بھی، گندم بھی بڑھے گی، سب ہوگا. اس وقت تو یقین نہیں آ رہا ہوتا نا، کیونکہ سارا دن تو بیٹھے تجزیے سننے ہم نے سائنسدانوں کے بیٹھ کے پروگرامز میں. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا میں یہ عرض کیا کرتا تھا کہ رضوان صاحب یہ اللہ تعالیٰ جو ہماری وہ تیر تکے صحیح کرا رہا ہے نا، اس کا مستقبل میں کوئی کام ہے. میں بھی کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے، تو مجھے لگتا ہے ہم سے قدرت نے کوئی مستقبل میں کام لینا ہے. اب جو لوگ تو ہمارا ریگولر 2 سال سے فالو کر رہے ہیں وہ تو بلیو کرتے ہیں ان چیزوں کو. کیوں؟ کیونکہ ان کی دماغ کی جو گرے ہیں نا وہ 3 دفعہ ٹوٹی ہیں. مطلب انہوں نے ایک دفعہ سوچا ایسا تو نہیں ہوگا، وہ ہو گیا. پھر انہوں نے سوچا ایسا تو نہیں ہوگا، پھر وہ ہو گیا. تیسری دفعہ جب ٹوٹی نا تو اب وہ لوگ تو کم از کم محفوظ ہو چکے ہیں انشاءاللہ. انہوں نے تو ظاہری بات ہے کہ جب اب پریڈکشن یا جو بھی اللہ تعالیٰ ایک ذریعہ بنا رہا ہے رہنمائی کا، اس پہ منوان عمل کرنے کو تیار ہیں. لیکن ابھی بھی کئی لوگ ہیں جیسے ہم سندھ کا کہہ رہے تھے تو ہنس رہے تھے. ابھی دیکھیے گا جیسی پنجنت کراس ہوگا، اور ابھی ان کو بادشاہوں کا وہ اندازہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ یہ نصیب کے معاملات کو اوور آل نہیں پکڑ رہے کہ یہ ہو کیوں رہا ہے. ہم اس کو وہاں سے ٹیلی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہو کیوں رہا ہے. ہو رہا ہے نا انصافی، ظلم، جبر. دوسرا ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ غریب پہ ہی کیوں آتا ہے، یہ بڑا کوسچن ہے اس ٹائم. نیچے بھی یہ آیا ہوتا ہے، جو کمنٹس میں بھی ایک آدھی میں نے کسی کا دیکھا کہ جی یہ سارے عذاب اور یہ ساری چیزیں غریب کے لیے کیوں ہیں. دیکھیں آپ اس کو غریب اور امیر میں تولتے ہیں، قدرت نہیں. آپ اس غریب کی زندگی جا کے دیکھیں، اس کی بیگم کی زندگی جا کے دیکھیں، جیرن کی ہوئی ہے اس نے، اس کے بچوں کی وہ نان نفقے میں کتنا ایکٹیو ہے، وہ اپنی اس غربت میں مسجد کا چکر کتنا لگاتا ہے. اب یہاں جہاں میں ہوں کیا وہاں تو کلمے کا ہی نام و نشان نہیں ہے. اور بلکہ مجھے تو وہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہماری تبلیغی جماعت کو الاؤ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا کہ یہ کبھی بھی باہر جاتے جب تک یہ پاکستان کے اندر کلمے نہ پڑھا لیتے، جب تک کہ پاکستان کے طول و عرض کو کلمہ جسٹ صرف کلمہ اور نماز بس کچھ نہیں، اور کلمہ اور درود پڑھا لیتے. پھر ان کے ہوتے ویسٹ انڈیز کے ٹور اور یو کے کی جماعتوں کی تشکیلیں، اور یہ تو ان ایریاز میں جاتے ہی کبھی نہیں کیونکہ وہاں زیادہ بھوک ہے، گرمی ہے، افلاس ہے، وہاں کون جانا چاہتا تبلیغ کرنے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ وہاں جو آپ جن لوگوں پہ ترس کھا رہے ہیں، قدرت اللہ تعالیٰ سے زیادہ مہربان نہیں ہے کوئی دنیا میں، کہ وہ ذات انسان کے لیے سب سے زیادہ مہربان ہے. ہم سے زیادہ ہمارے لیے جو کریم ذات ہے وہ اللہ کی. تو پھر جب وہاں کی طرف سے کچھ ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی بندوں کی اپنی کرم ہے، اپنے کرم ہے. اور وہ کوئی ایسے نہیں ہے جس پہ آپ لوگ کنفیوز ہو جائیں کہ یہ جی غریبوں کے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. اس کو کہا کریں کہ یہ مذہبی اور غیر مذہبی، پریکٹیکلی یا پریکٹیکل یا نان پریکٹیکل لوگوں کا فرق اس کو تمیز دیتا ہے، نہ کہ اس کو امیر یا غریب. ابھی دیکھیے گا اسامہ امیروں کے بھی مربے ڈوب جائیں گے، سر امیروں کے بھی ڈوب گئے. وہ یہ تھوڑی دیکھے گی فصلیں یہ 200 مربے والا ہے، 100 مربے والا ہے، 50 مربے والا ہے. اسامہ صاحب اس دفعہ تو جو ہے اپنا
اس سلام نے امیر غریب کا فرق مٹا دیا ہے. سر امیروں کے گھر ڈوبے ہیں, غریب تو پہلے ڈوبے ہوئے تھے. اس دفعہ تو امیروں کے بھی گھر ڈوب گئے. آپ کے سامنے دیکھ لو نا, راوی ریور کے بینڈ پہ میم وہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں سر, اوورسیز مہنگے کروڑوں والے گھر وہ بھی ڈوب گئے ہیں. اینی ہو اسامہ صاحب 15 لاکھ 16 لاکھ افراد سندھ کے خطرے میں ہیں. یہ ابھی رپورٹ جو ہے وہ آئی ہے. آپ کیا کیلکولیٹ کر رہے ہیں کتنا بڑا کرائسس ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کرائسس اتنا بڑا ہونا ہے کہ آپ سے سنبھالا نہیں جانا. بس میں جو دیکھ رہا ہوں, مجھے جو الرٹ کر رہا ہوں کہ حکومتی مشینری, آپ کی مشینری, یہ سب فیل ہو جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے ایک جو راستے میں نے آبزرو کیا, ایک تو آپ کا ایریا بہت زیادہ, واقعی میں نے اس میں کشتیاں چلتی دیکھی, موٹر وے سے ٹکرا رہا تھا, اس کی وجہ سے میں نے کلپ بنایا گاڑی کے اندر سے. تو وہ یقین کریں ہولناک منظر تھا. لوگ موٹر وے پہ تھے اور درخت آدھا ڈوبا ہوا تھا, مطلب درخت کا تنا تو نظر ہی نہیں آ رہا تھا, درخت اتنا ڈوبا ہوا درخت دیکھا. اور کافی زیادہ سویر صورتحال تھی. پھر جب ملتان 100 کلومیٹر رہ گیا, اس وقت میں نے آبزرو کیا, یہ شاید میری لیفٹ سائڈ پہ چل رہا ہوگا موٹر وے پہ اس وقت, خانے وال, اس سے آگے سائی وال اور اس کے درمیان کے ایریاز مائٹ بھی, اور پیر محل اور اس ٹائپ کے کوئی ایریاز ہوں گے. ایگزیکٹلی بورڈ رات کا ٹائم ہو گیا تھا, لیکن اندھیرے میں بھی پانی نظر آ رہا تھا. اب یہ دیکھیں. اچھا, اس کے بعد جو میرے آنے کا مقصد بھی یہی تھا, کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ اپنے تو کم از کم جا کے ان کو ہوش دلاؤ, تو اسی لیے اسلام آباد سے نکلے, ورنہ آپ کو پتہ ہے اتنی روٹین میں کب ٹریول کرتا ہوں. باقی رہ گئی بات کہ اس کی جو مجھے سمجھ آئی کہ اس کو جیسے مینیج کرنا ہے یا کیا کیسے جانا چاہیے, اس کے لیے جو میرا ویور ہے اس کے لیے ریکویسٹ ہے کہ لیڈرشپ ایسے موقعوں پہ خود بخود ابھار کے آپ کو آگے کر دیتی ہے. نوجوان ہیں, آپ چھوڑیں, آپ اس آسرے پہ نہ رہیں کہ بڑے بزرگ کیا کہہ رہے ہیں. اگر آپ کے اندر وہ جیسے کہتے ہیں نا لیڈرشپ گٹس ہوں گے, تو آگے آئیں اور لوگوں کو جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک بات پہ اکٹھا کریں. آپ لوگ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں ایسے موقعوں پہ کہ سوچتے ہیں کہ میں تو ابھی نوجوان ہوں, یہ تو بڑے بزرگ فیصلہ کریں گے کی کرنا ہے, اس پر چھوڑیں. لیڈرشپ کسی کے اندر بھی ہے, مینیج کرنا شروع کریں, مساجد کے اندر سے مینیج کرنا شروع کر دیں. اور جو ایریا ڈوب گیا ہے, مجھے جو واحد سلوشن لگا ہے کہ موٹر وے کی جو سائیڈ ہے, موٹر وے کی سائیڈ پوری جیسے کہتے ہیں اس پہ ایک پٹی بنا دی جائے, موٹر وے کی سائیڈز پہ ایک پٹی بنا دی جائے, اس پٹی پہ لوگ ایک دفعہ آ جائیں اور واش رومز کی بھیج دی جائیں, یہ جو کنٹینر واش رومز ہوتے ہیں بس, اور کوئی اس طریقے کا میکنزم بنائیں. اور لوگ جو ہیں جو بھی موٹر وے پہ چڑھے, وہ کوئی نہ کوئی فوڈ اپنی ڈگی گاڑی میں وہ لے کے لازمی چڑھے. سیکنڈلی ادھر کے جو قریبی خشک جو ابھی ایریاز رہ گئے شہر یا کوئی بھی, وہ بھی پھر ادھر جا کے, مطلب ہر گھر ایک کی ذمہ داری اٹھائے, پھر جا کے یہ آپ اس سے نکلیں گے. اگر آپ لوگوں نے یہ دیگیں دوگیں کم ہو جانی ہے, ایک ٹائم دے دیں گے, 2 ٹائم, یہ انڈیویجلی اس اویئرنیس کی ضرورت رہے گی کہ ہر گھر ایک گھر کی ذمہ داری اٹھائے. اور یہ ریاست مدینہ کا آپ کو ماڈل میں بھی پتا ہے کہ مواخات کا جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقے سے مینیج کیا, جب ہم مدینہ پہنچے مہاجر, تو وہ سب سے آئیڈیل ہے دنیا کی. ایک ایک چیز بانٹ دی تھی انہوں نے تو, لیکن چلیں جی آج ہم تو وہ اسلام ہم سے بڑی دور ہے, لیکن کم از کم خوراک کی ذمہ داری اٹھانے والے طریقے سے کریں. یہ آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ جو میں نے آپ کے پانی دیکھا ہے, وہ پانی اترنے والا نہیں تھا. وہ مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ویکویٹ کیسے ہوگا. جس نے کنارہ سمجھ لیا موٹر وے کو, وہ پانی کدھر جائے گا جی, آپ بتائیں نا, وہ کدھر بہا ہوا. اب یا موٹر وے کو کاٹ کے اس کے اندر سرنگیں کریں گے, نہیں تو اس کا مطلب ہے اس نے کافی دن لے جانے سوکھنے سکھانے میں. اتنے دن لاکھوں لوگوں کا کھانا حکومت کر ہی نہیں پائے گی. آپ کو اموات کی خبریں ملنی شروع ہو جائیں گی. اور آپ کو اور بھی بتا دوں, آپ لوگوں کی ساری ڈیپینڈنسی ہے اس ٹائم سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے ذریعے. میں جہاں سے ہو کے دیکھ کے آ رہا ہوں وہاں سگنل ہی نہیں تھے, تو آپ لوگوں کو وہاں سے خبر آنی کیسے ہے, وہ ویڈیو پہنچنی کیسے ہے. اور وہاں سادے لوگ جیسے کھلے آسمانوں کے نیچے, مطلب ایک تو وہ لٹریسی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. تو اب آپ بتائیں کہ دنیا تو کتے بلیوں کے باہر ملک میں بڑے رائٹس ہیں. وہ کوئی کہے جی یہ لوگ ہی بڑے جاہل ہیں, یہ اس میں بیٹھتے. میں کہتا ہوں کہ یار تمام انبیاء کو بکریاں اسی لیے چروائی گئی ہیں کہ وہ سمجھ جائیں کہ یہ انسان بکریوں کی طرح ہی ہوتے ہیں, ان کو بڑی حکمت چاہیے ہینڈل کرنے میں یا مینیج کرنے میں. تو آپ لوگوں کو جو اس ٹائم میرا ویور ہے, اس کے لیے گزارش یہ ہے
کہ ایک کاغذ پکڑیں, نوجوان آگے ہو, کسی کی ضرورت نہیں ہے, سیدھا مسجد کے مائک پہ پہنچے, اس میں اناؤنس کرے کہ جی میں فلاں بول رہا ہوں, مسجد میں تشریف لائیں اور اپنی اس کا جو ہے نا حصہ ملائیں, اور ہم اناؤنس کر رہے ہیں کہ یہاں کچھ فیملیز کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے, اور وہ فیملیز کو پھر کنیکشن بنا کے ادھر بلایا جائے, اور ایک ایک گھر ایک ایک کی ذمہ داری اٹھائے, تب یہ ممکن ہوگا. اور اسی طریقے سے جو موٹر وے کے کناروں پہ بھیجنے کی سب سے بہترین آپشن ہے کہ جو موٹر وے کے اوپر چڑھتی ہے گاڑی کہیں بھی, اس کو پوچھا جائے کہ جیسے وہ ٹوکن لیا جاتا ہے نا, ٹوکن, یہ ویسے بھی تو میں تو اب ٹول ٹیکس بھی دیکھ کے حیران ہوتا ہوں, جہاں کبھی 20 روپے دیتے تو وہاں 70 روپے, تو وہیں ایک 100 روپے کی بریانی بھی مست کر دیں نا, موٹر وے پہ چڑھنا ہے تو 5 بریانیاں بھی لے کے جاؤ راستے میں جو کناروں پہ آئے. تو اس طرح سے کوئی ہمیں یہ نیشنل ڈیزاسٹر بن جانا ہے. ابھی بھی جو صورتحال ہے اس کو ایزی لیا جا رہا ہے. ابھی آپ نے 7 ستمبر ابھی نہیں آئی, 7 ستمبر ہیومینٹیرین کرائسس کا آپ کو انڈیکیشن بہت پہلے میں کر چکا ہوں. ابھی آپ دیکھیں کہ اس کے اسباب بناتے بناتے آپ نے اتنا بڑا اس کو ڈیزاسٹر بنا دینا مس مینجمنٹ میں, کہ جہاں انتظامیہ کے کیمپوں میں کھانا نہیں مل رہا تو باقیوں کو کیا دینا جن کا سب گیلا ہو گیا. بالکل صحیح ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اسامہ صاحب, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. تیاری کی ضرورت ہے. ہم آپ کو ایک عرصے سے بتاتے آ رہے تھے, ہم سوچے کہ اس خاندان کے لیے کتنی وہ نعمت ہوگی جس کے پاس خشک چنے ہوں گے, کچھ ڈرائی فروٹ ہوگا یا باقی اور چیزیں, جس انہوں نے اپنے جانوروں کے لیے جو چارہ ہے وہ سٹور کیا ہوگا, ان کی اور باقی لوگوں کا آپ فرق سمجھ سکتے ہیں. اجازت دیں, نئی ویڈیو نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. خدا حافظ.